نماز یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی یاد رکھیے۔ علماء تو یہاں تک فتوے دیتے ہیں کہ جس کی توحید اور توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہو، اگر نماز قائم نہ کرتا ہے کہ انسان، تو اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں آتا، کہ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، چونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے۔ ویسے نماز کے لاتعداد فائدے ہیں، میں وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں ایک نماز کا فائدہ صرف ایک بتاؤں گا آج، اور وہ بھی فرض کا نہیں، یاد رکھیے۔ تو اس سے اندازہ لگا لو فرض کے کتنے فائدے ہوں گے۔ ایک نفل نماز کا صرف فائدہ بتاتا ہوں، اور چونکہ عنوان ہے دنیا کی زندگی، تو دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے وہی بتاتا ہوں صرف، تو آپ آخرت کے فائدے اور دنیا کے دیگر فائدے فرض نمازوں سے کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک نفل نماز کا فائدہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نفل میں یہ سب سے افضل نفل ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم رات میں نماز ضرور پڑھا کرو، تم تہجد کا اہتمام ضرور کیا کرو۔ قیام جس کو کہتے ہیں رات کا قیام، تم رات کی نماز ضرور پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے۔ پھر فرمایا اور گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور برائیوں کو مٹاتا ہے، مطلب جو گناہ ہو چکے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اور آخری فائدہ بتایا اور جسمانی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو گناہوں سے بری ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ اس سے گناہ معاف ہو، مطلب گناہ کرتا نہیں اس لیے معافی نہیں چاہتا، ہر آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کی معافی ہے اس نماز میں۔ دن میں گناہوں سے بچے گا انسان جب یہ نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد ایک بڑا فائدہ دنیاوی ہے، بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا جو رات کا قیام کرے گا۔ کون سا شخص ایسا جو بیماریوں سے پریشان نہیں؟ بتائیے۔ ہر شخص بیماری سے پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، دواخانوں کی حال دیکھ لیجیے آپ۔ رات کا قیام جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، اور یہ تو ایک نفل نماز کی فضیلت ہے، تو فرائض کی کیا ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے فجر اور عشاء کا اہتمام کریں، چونکہ یہ نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، یاد رکھیے، انسان سستی کرتا ہے، اس میں تھکن کا اظہار کرتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، خاص طور سے اس کے علاوہ تمام نمازیں، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں فرض نمازوں کے علاوہ، اور اس کے علاوہ نوافل کے اندر خاص طور سے تہجد ہو سکے، قیام ہو سکے رات کا ضرور کرے، اس کے بڑے فائدے۔ نماز میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے کیا ہے، مستحب عمل ہے نا، کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو چلتا، ایسا ہے۔ نماز ہم پر فرض ہے، کتنے بار فرض ہے؟ دن میں 5 بار، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، کچھ لوگوں پہ شاید صرف ایک نماز فرض ہے ہفتے میں، ایسا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ شاید دن میں 1 2 3 نمازیں ان پہ فرض ہے، ظہر اثر اور مغرب، فجر عشاء نہیں ہوتی اپنے سے، ٹھیک۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے، عید وغیرہ پہ آ جاتے، کسی کے انتقال ہو گیا تو اس پہ آ جاتے ہیں، نہیں، یاد رکھیے ہر روز میں 5 وقت نماز یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی یاد رکھیے۔ علماء تو یہاں تک فتوے دیتے ہیں کہ جس کی توحید اور توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہو، اگر نماز قائم نہ کرتا ہے کہ انسان، تو اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں آتا، کہ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، چونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے۔ ویسے نماز کے لاتعداد فائدے ہیں، میں وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں ایک نماز کا فائدہ صرف ایک بتاؤں گا آج، اور وہ بھی فرض کا نہیں، یاد رکھیے۔ تو اس سے اندازہ لگا لو فرض کے کتنے فائدے ہوں گے۔ ایک نفل نماز کا صرف فائدہ بتاتا ہوں، اور چونکہ عنوان ہے دنیا کی زندگی، تو دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے وہی بتاتا ہوں صرف، تو آپ آخرت کے فائدے اور دنیا کے دیگر فائدے فرض نمازوں سے کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک نفل نماز کا فائدہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نفل میں یہ سب سے افضل نفل ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم رات میں نماز ضرور پڑھا کرو، تم تہجد کا اہتمام ضرور کیا کرو۔ قیام جس کو کہتے ہیں رات کا قیام، تم رات کی نماز ضرور پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے۔ پھر فرمایا اور گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور برائیوں کو مٹاتا ہے، مطلب جو گناہ ہو چکے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اور آخری فائدہ بتایا اور جسمانی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو گناہوں سے بری ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ اس سے گناہ معاف ہو، مطلب گناہ کرتا نہیں اس لیے معافی نہیں چاہتا، ہر آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کی معافی ہے اس نماز میں۔ دن میں گناہوں سے بچے گا انسان جب یہ نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد ایک بڑا فائدہ دنیاوی ہے، بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا جو رات کا قیام کرے گا۔ کون سا شخص ایسا جو بیماریوں سے پریشان نہیں؟ بتائیے۔ ہر شخص بیماری سے پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، دواخانوں کی حال دیکھ لیجیے آپ۔
رات کا قیام جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت، اور یہ تو ایک نفل نماز کی فضیلت ہے. تو فرائض کی کیا ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے. تو میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں. قسم ہو، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز. اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقدہ شامل ہے، اس نفل میں وطر شامل ہے، اس نفل میں چاش، توابین اور جو نماز تہجد اور جتنی نماز سب اس میں سمجھا بات کو. تو نمازوں کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں عموماً، فرض اور نفل. نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں. وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی. وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقدہ بن گئی. سمجھ رہے آپ؟ تو نفل اور فرض. تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں. اللہ رب العزت جو ہے کوشش کروں گا. تو آئیے اپنے عنوان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور چند فضائل دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم نفل کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو. نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو وہ انجام دے. سمجھ رہے آپ؟ تو نمازوں کی 2 قسم ہو، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز. اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقدہ شامل ہے، اس نفل میں وطر شامل ہے، اس نفل میں چاش، توابین اور جو نماز تہجد اور جتنی نماز سب اس میں سمجھا بات کو. تو نمازوں کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں عموماً، فرض اور نفل. نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں. وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی. وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقدہ بن گئی. سمجھ رہے آپ؟ تو نفل اور فرض. تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں 184 میں اللہ نے فرمایا کہا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کہ اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. مطلب نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے، جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے. تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے اس کو جو ہے نفل کہتے ہیں، یاد رکھیے. اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہے. اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جو ہم پر فرض ہیں. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت. کل ہوئے یہ جو ہے 17 رکعتیں، یاد رکھیں. یہ ہم پر جو ہے فرض ہے، یاد رکھیں اتنی رکعت. اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، اور نفل کے مختلف اقسام یاد رکھیے. اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہے اور جس کے بڑے ثواب جو احادیث کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیے. چاہے پھر وہ فجر کے بعد جو ہے صلاۃ الضحیٰ کا معاملہ ہو، اشراق، چاشت یا اوابین جسے کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو زائد اپنی طرف سے کرنا چاہے، یہ ساری چیزیں نفل ہے اور اس کے بڑے ثواب ہے، بڑا اجر یاد رکھیے. بھائی جب تک فرض نہیں. اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی، وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی. یہ چیز کی گارنٹی، یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے. آج برکتیں چھن گئی ہیں، بہت ساری برکتیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے. آئیے حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے. آپ سن کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے، اور کہاں جا کے پڑھے؟ گھر جا کے پڑھے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو. عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی ہیں عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے. اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی. بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو، کچھ باقی رہنے دیا کرو. اور کہاں پڑھو؟ جا کر گھر جا کر پڑھا کرو. اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز. تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے. اب ان لوگوں کے گھر کا کیا لوں گا جو فرض پڑھتے ہیں؟ تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دھڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں. نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے. تو آج فرض کا کیا حال ہے؟
کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں. زیادہ سے زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے، جو مردوں کا حال ہے، عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں، مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. کیوں مغرب پڑھتے؟ شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے کا. فوراً وضو کیا اور نماز ہو گئی. اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئیں گے، سب سے کم فجر میں، اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملیں گی، اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو عصر میں کم ملیں گی، اور گرمی اگر کم ہے تو عصر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد، اور مغرب میں سب سے زیادہ. اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا. عشاء اور فجر کا عموماً کبھی کبھار ایک جیسا ہوتا ہے سوائے بازاروں کو چھوڑ کے. بازاروں میں عشاء میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن عموماً اکثر علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہیں عشاء اور فجر کا حال کچھ ایک جیسے ہی نظر آتا ہے. تھوڑی تھوڑی پبلک، بس تھوڑے بہت، جیسا جو محلوں کے اندر مسجدیں ہیں فجر میں 10-15 تو عشاء میں 10، یہ حال ہے. تو اندازہ لگائیے کتنے بڑے خیر سے محروم ہے. جب نفل خیر لا سکتا ہے تو فرض کیا کیا لاتا ہوں گا. فرض تو پھر فرض ہی ہے نا. جب اگر نماز جو نفل ہے وہ اتنا کچھ لا سکتی ہے تو جو فرض ہے وہ کیا کچھ نہیں. اس بات کو یاد رکھیں. میرا ایک پورا اس پر عنوان تھا نماز کی اہمیت، اور اس میں میں نے نماز کو پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے سارے نقصانات گنو. بہرحال نماز بہت 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 افضل چیز ہے، یاد رکھیے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ صحابہ اکثر پوری نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھ لے رہے تھے. جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پھر اپنے گھروں میں بھی نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور نفل مراد سے یاد رکھی، فرض نہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا، اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کی. آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے، سوائے بیمار ہو، مسافر ہو، مسجد نہ ملے، وہ مستثنا ایکسیپشنل کیسز. لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے، سب سے افضل ہے، وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے، یہ سب سے افضل. جیسا عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کی کمرے میں ہو، یہ فرض کے لیے کہا گیا. ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت، کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے. تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے. تو لہٰذا مردوں کو چاہیے اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے آ کے، جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے، عشاء مسجد میں پڑھی آپ نے، واپس آ کے گھر میں پڑھی باقی نہیں. سب سے افضل ہے یاد رکھیں. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کے چانس ہے، لوگ آئے ہوئے، ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو، یا اس کے علاوہ کوئی نفل. اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے. ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، مردوں کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو. مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں نفل ہے، پڑھا کرو. اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا، گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یوں ہی، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کی بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے. یہ آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھا گیا آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کے اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کی. جب یہ بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید،
یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکات نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے. تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا. اب اندازہ لگائیے اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کو سمجھ میں آتے ہیں. انبیاؤں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھیے. آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے نا. بہت سارے لوگ نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے. فرض کے بعد مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع نوافل کے. اب آگے تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت دیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے. کوئی غلط بات نہیں. اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ
دیکھتا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو، چہروں کو، ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا انتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی. ہوتا ہے نا، لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی. یہ ساری چیز ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے. اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھی، پناہ مانگ مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا. سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کر، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائیں. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے. یاد رکھیں، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے. تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے. اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، یہ بخاری کی روایت تھی. ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اس سے ہٹ کر نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی. اور یہی اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے؟ فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے. جب پناہ مانگتا اللہ پناہ. ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے. تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا. ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے. ہاں، کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی. اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے. چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں. اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو، بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کوشش نہ کرے. کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نہیں کر، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے. دنیا اور آخرت میں درجات بلند ہوں گے اور اجر میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی تو اللہ سے قریب ہونا. دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی، اور موت کے بعد کی، اور آخرت کی، وہ تمام چیز، تو پھر ہم جو ہے
آسمان والے کو راضی کر لے، ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی، فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں۔ تو نوافل کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم لوگوں میں کوتاہیاں ہیں، جہاں ہم فرائض کوتاہ بہرحال کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم فرائض تو ہم سے ادا ہو ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جو دور ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تابع تابعین کا جو دور ہے، اس دور میں لوگ کسی کے فرض عمل کو دیکھ کر اس سے خوش نہیں ہوا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جیسے کوئی آدمی 5 نمازیں پڑھ رہا ہے 5 وقت، تو ان کو وہ خوشی اور مسرت نہیں، اس لیے کہ یہ تو فرض ہے، اس سے زیادہ کیا۔ اگر کوئی روزے رکھتا رمضان کے تو یہ تو بولتی عام بات ہے، یہ تو فرض ہے، اس سے زیادہ کیا۔ اگر کوئی نوافل کا اہتمام کرے تو وہ متقی اور پرہیزگار مانا جاتا تھا اس زمانے میں۔ آئیے صرف ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بڑے مشہور اور معروف امام ہے بہرحال امت مسلمہ کے۔ ان کے جو استاد تھے امام شافعی رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان کے گھر پر جو ہے تشریف لائے۔ امام احمد نے بڑی خاطر کی ان کے استاد امام شافعی آئے، اور یہ بڑے امام تھے، پائے کے امام تھے، تو اپنے امام کی بڑی خدمت کی۔ اب جیسے ہی امام شافعی ان کے گھر آئے تو گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل کی جو چھوٹی بچی تھی، لڑکی تھی، اس کو بڑا تجسس کہ اب اتنے بڑے امام شافعی آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب اتنے بڑے امام ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص ان کے اعمال ہوں گے، کچھ خصوصیت ہوں گی، تبھی تو اتنے بڑے امام ہیں اور میرے والد کی شاگرد، اور اپنے والد کے منہ سے بہت سن چکی تھی اپنے امام کے بارے میں، ان کے استاد کے بارے میں۔ اب جب استاد آئے امام شافعی تو آپ نے کھانا وہ دیا، آپ نے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے۔ اب بچی کو تجسس تھا کہ امام شافعی اتنے بڑے امام ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو ان کی فرض نماز سے وہ مطمئن نہیں تھی، مطلب عشاء پڑھ لی اس سے نہیں تھی، وہ رات بھر جاگتی رہی۔ اور امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ پانی ذرا گرم کر دو، ہو سکتا ہے امام صاحب رات میں اٹھے اور تہجد پڑھے، اور چونکہ عرب میں جو ہے سردی، رات میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، جتنی گرمی اتنی رات میں سردی، تو ہو سکتا ہے پانی کا مسئلہ ہو تو گرم پانی رکھنا۔ اب بچی رات بھر جاگتی رہی، دیکھتے رہی کہ امام شافعی کب نکلتے اور پانی سے کب وضو اور کب جو ہے نماز پڑھتے تہجد۔ امام شافعی رات بھر جو ایک کروٹ سوئے تو سوتے ہی رہے۔ فجر ہوئی تھی، فجر میں اٹھے، وضو کیا، نماز کو چلے گئے۔ اب جب فجر سے آئے تو بچی ہنستے کھڑی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیا ہوا، بچی ہنسنے لگی، کہا شاید پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، آپ کے امام صاحب رات میں اٹھے ہی نہیں، مطلب مذاق کے طور پر کہ شاید پانی بہت ٹھنڈا تھا بول کے امام صاحب نے وضو کیا ہی نہیں اور نماز پڑھی نہیں تہجد۔ تو امام احمد بن حنبل کو بھی تھوڑا تعجب ہوا کہ امام صاحب نے رات کی نماز نہیں پڑھی، کیا بات۔ جب فجر کے بعد گھر پہنچے تو شاگرد نے اپنے استاد سے ادباً کہا کہ جو ہے کیا رات میں پانی واقعی میں ٹھنڈا ہو گیا تھا، آپ نے وضو نہیں کیا، مطلب ان کو بھی تھوڑا سا اچنبھا لگا، تہجد کیوں نہیں پڑھی امام۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ بات تو تمہاری درست ہے، پانی ٹھنڈا نہیں تھا، بات یوں ہوئی کہ جب میں تمہارے گھر آیا تو میں یہ جانتا تھا تمہارا رزق حلال ہے، تمہارا جو کھانا ہے وہ حلال ہے، تو میں نے زیادہ کھا لیا، کیونکہ مجھے اطمینان تھا کہ تم جو حرام نہیں کماتے ہو، تو میں نے زیادہ کھا لیا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا صحت میں جو ہے سستی آ گئی۔ تو یہ نوافل بھی یاد رکھیے، بڑی